ساتھ نیاز اللہ خان صاحب بھی موجود ہیں جو سائٹ سیورز پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر ہیں اور ان کا ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کے اندر بھی ان کے ماسٹرز ہیں اور زراعت کے اندر بھی ان کی ڈگری ہے. ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. نیاز اللہ خان صاحب, سو تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس. اچھا, میں پہلا سوال تو ذرا کروں عاطف شیخ صاحب آپ سے کہ معذور افراد کا عالمی دن کیوں منا رہے ہیں ہم پاکستان کے اندر؟ کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ معذور افراد کے مسائل کیا ہیں؟ معذور افراد کا عالمی دن, اس کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ 1981 میں پہلی دفعہ منایا گیا تھا. 1981 کو یونائٹڈ نیشن نے معذور افراد کا عالمی سال قرار دیا تھا, اور اسی سال پوری دنیا میں جو یونائٹڈ نیشن کے ممبر ممالک ہیں انہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں کچھ اقدامات کیے تھے, جس میں پاکستان میں منسٹری آف سوشل ویلفیئر بنی, 8% کوٹا انٹروڈیوس کرایا, آرڈیننس آیا, اور یہ کچھ اقدامات اس دور میں کافی تیزی سے ہوئے معذور افراد کے حوالے سے. اور جو وہ سب بچوں پہ فوکس تھے, یعنی اسپیشل ایجوکیشن یا معذور بچوں کی ریہیبلیٹیشن پہ سارے فوکس تھے. اس سال سے یہ دن منایا جاتا ہے پوری دنیا میں. اور اس سے پہلے پاکستان کے اندر کبھی سال بھر میں کوئی ایکنالجمنٹ بھی نہیں, کبھی کوئی ذکر بھی نہیں تھا کسی ڈاکیومنٹ میں, کسی قانون میں کہیں بھی معذوری کا. اور اس کے بعد ہم تواتر کے ساتھ یہ سال مناتے ہیں, سال کے دن مناتے ہیں. فائدہ کیا ہوتا ہے ویسے اس کا؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ معذور افراد جن کے حقوق کو انسانی حقوق کے برابر نہیں سمجھا جاتا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے حقوق کو بالکل نظر انداز کیا جائے, ان کو ہم بینیفیشری سمجھتے رہتے ہیں کہ ان کا فائدہ پہنچاؤ, بہت ثواب ہوگا. ہم اس چکر میں رہتے ہیں. اور جب اس دن جب ڈسیبل پرسنس کے جو خود لیڈرز ہیں, جو اپنی آرگنائزیشن چلا رہے ہیں, جب وہ سامنے آتے ہیں, کچھ مظاہرے کرتے ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, تو کسی حد تک لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ڈسیبل پرسن ڈیمانڈنگ ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے جی, اور کچھ ان کے جو حقوق ہیں وہ انسانی حقوق کے برابر ہی ہیں, بیسک رائٹس. اچھا, یہ جو ابھی یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے, لیٹ می آسک یو ابھی, کہ جو حقوق ہیں معذور افراد کے وہ عام انسانی حقوق کے برابر تصور کیے جانے چاہیے, تو ہم صرف بالخصوص پاکستان کی بات کر رہے ہیں یا دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ میرے خیال میں جو پوری دنیا میں جو کیمپین اسٹارٹ ہوئی ہے, پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ ڈسیبل پرسنس کو جو ہے, جیسے بھی عاطف صاحب نے مینشن کیا, کہ ہم بینیفیشریز کی طرف لیتے تھے کہ ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, ان کو آپ ریہیبلیٹیٹ بھی کر سکتے ہیں, ان کو آپ سروسز بھی دے سکتے ہیں, تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اب جو ہے وہ کانسیپٹ چینج ہو کے ہم بلا امتیاز مواقع کی طرف آ رہے ہیں کہ آپ ان کو ایکول اپرچونٹیز کہاں کہاں کس حد تک پاسبل ہے کہ ہم ان کو دے سکتے ہیں. تو بحث اب یہ چل رہی ہے کہ اب ان کی مدد کر کے ان کو صحیح نہیں کرنا, ان کو جوں کا توں ایکسپٹ کرنا ہے with their qualification and special needs is a معاشرے کو ٹھیک کیونکہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم ڈسیبل پرسنس کو جو ہے اپنا لائف اسٹائل ہے, جس طرح ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے, بالکل اسی طرح معذور افراد بھی اپنے اندر ایک انفرادیت رکھتے ہیں, اور اس انفرادیت کی وجہ سے ان کو بہت سارے رائٹس کی ضرورت ہوتی ہے. کتنی آپ نے اچھی بات کی کہ معذور افراد کا ایک لائف اسٹائل ہے, آپ کو وہ ایکنالج کرنا ہے, بجائے اس کے کہ آپ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے آپ ثواب کے لیے کام کرتے ہیں. اچھا محمود صاحب, میرے دوستوں کا نقصان یہ ہوتا ہے میں ان کے پاس سب سے آخر میں آتا ہوں. So let me first go to شبر اینڈ نیاز اللہ خان صاحب. علی شبر صاحب, اب یہاں پہ جب لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے وہ کہیں گے جی کسی نے ایم فل کیا ہوا باہر سے, کسی نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, اور آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حقوق ہی نہیں ہیں انسانی حقوق کے برابر. تو ماشاءاللہ آپ نے یو ہیو ڈن ونڈرفلی ویل فار یور سیلف. تو کیا آپ کو مزید حقوق چاہیے؟ آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے, دوہری پی ایچ ڈی کرنی, کیا کرنا ہے آپ نے؟ ایکچولی پاکستان میں جو ہے, پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جو ہے ڈسیبلٹی کو دیکھنے کے دو ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ یا یہ معذور ہیں, ان کو ہمیں مدد کرنی ہے, ان کو ایک سائڈ پہ بٹھاؤ, یہ اللہ والے لوگ ہیں, ان کی دعائیں لو. اور دوسرا ایکسٹریم یہ ہے کہ یا یہ ماں باپ کی گناہوں کی سزا ہے, یہ کوئی کام نہیں کر سکتے, ان کو ایکول اپرچونیٹیز نہیں دو, ان کو کوٹا سسٹم میں ان کو جو ہے کوئی نہ کوئی ہمیں بینیفٹ دینا چاہیے, ان کو کوئی سائڈ پہ رکھو, ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ ہمارے معاشرے کے لیے بوجھ ہیں. ٹھیک, تو یہ ایٹیٹیوڈز بیریئرز ہیں, یہ ہم نے ختم کرنے ہیں. جب یہ بیریئرز ختم ہونا شروع ہو جائیں گے, آٹومیٹکلی معذور انسان آپ کو معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کرتا نظر آئے گا. اچھا, آپ نے یہ خود بیریئر کس طرح ختم کیا؟ دیکھیں نا ماشاءاللہ آپ اتنے کوالیفائڈ ہیں اور اتنا اچھا بولتے ہیں, یہ آپ نے بیریئر ختم کیے ہوں گے نا, تو کیا آپ کا ایکسیپشن ہے؟ میں کہوں کہ میرے پاس 5 ایکسیپشنز بیٹھی ہوئی ہیں, یا یہ جنرل رول ہے پاکستان میں؟
یہ اس کے بارے میں یہ میں کم ہی بول سکتا ہوں کیونکہ میں نے جن لوگوں سے انسپائر ہو کے یہ کام کیا وہ سارے آپ کے اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا دیٹس ویری گڈ, آئی ڈڈنٹ نو دس. چلے یہ تو بڑی ڈسکوری ہوئی میرے لیے. تو لیکن انسپریشن حاصل کرنے کے لیے اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے رستہ دشوار گزار تو ہے نا, وہ دشواری آپ نے کس طرح کی پاکستان کے اندر ماحول میں رہتے ہو؟ بالکل میری کچھ لک ایسی تھی جس انسٹیٹیوٹس میں پڑھا وہاں پہ مجھے جو ٹیچرز ملے, جس طرح بحریہ یونیورسٹی میں قائد اعظم میں, پھر میرے جو کالجز تھے وہاں پہ میرے لک کوئی ایسی تھی جہاں پہ مجھے بہت سپورٹ ملی. پھر بیک اینڈ پہ میرے پیرنٹس نے بہت زیادہ مجھے موٹیویٹ اور سپورٹ کیا. پھر جب میں پروفیشنل لائف میں آیا, عاطف شیخ صاحب, عابیہ صاحبہ, نیاز اللہ صاحب نے مجھے بہت سپورٹ کیا. تو الحمدللہ اس مقام میں اب مجھے پہنچا دیا جب میں اپنے رائٹس, مجھے پتہ ہے کہ میرے رائٹس کیا ہیں اور میں نے وہ اچیو کیسے کرنے ہیں. میرے پاس ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے اور ایکسیس ٹو مائی رائٹس ہیں. اچھا ذرا نیاز اللہ صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ نیاز اللہ صاحب اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے اندر معذور افراد کا ٹاپ موسٹ ایشو اس وقت کیا ہے, تاکہ ہم بحث کو پھر آگے لے کے چلیں. دیکھیں اگر تو ہم دیکھیں ایشوز تو بے شمار ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے میجر ایشو ہے وہ ہے لیجسلیشن کا ایشو ہے. معذور افراد کے حقوق کے حوالے سے کوئی پراپر لیجسلیشن موجود نہیں ہے. ہمارے پاس 1981 کا ایکٹ موجود ہے, پھر اس کے ریسنٹلی کیبنٹ کی اپروولس تو موجود ہیں, لیکن جو لیجسلیشن موجود ہے اس کی امپلیمنٹیشن پہ بھی لوگ بات کریں گے. لیکن میں کہوں گا جیسے جینڈرز کی ہم بات کرتے ہیں, اس کو ایک ایز اے کراس کٹنگ ایشو کے طور پہ ہم نے تسلیم کیا. اس کے لیے ہم نے خواتین کے رائٹس کے حوالے سے پارلیمنٹ میں سیٹوں کی بات کی, پھر لوکل ریپرزنٹیشن کی بات کی. معذور افراد کے حوالے سے ہمارے ہاں لیجسلیشن موجود نہیں ہے, ان کی کوئی ریپرزنٹیشن موجود نہیں ہے کہ اسمبلی میں کوئی بندہ ان کی آواز اٹھا سکے. اسی طرح باقی جہاں پہ بھی ریپرزنٹیشن کے ایشوز آتے ہیں وہاں پہ وہ ریپرزنٹیشن موجود نہیں ہے. اچھا ریپرزنٹیشن کیا قانون سازی کے لیے نمائندگی ضروری ہے, یا قانون سازی آپ لابینگ کے ذریعے بھی تو کروا سکتے ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں. یہ اسی طرح ہے جیسے کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے اکثر کہ جی کیا آپ معذور افراد کی تنظیم ہو کے بہتر کام کر سکتے ہیں یا معذور افراد کے لیے بہتر کام کر سکتے ہیں. میں یہ کہوں گا یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلیں گی. حکومت کو قانون سازی کرنی ہے پہلے تاکہ معذور افراد اس شمولیت کا حصہ بن سکے جو بحث چل رہی ہے. اچھا ایک کوئک میں سوال پوچھوں گا آپ سے, کس قسم کا قانون آپ چاہ رہے ہیں, تاکہ میں محمود صاحب سے پھر اس بات کو آگے لے کے چلوں. کس قسم کا قانون چاہیے؟ میرے نزدیک قانون سازی میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ کہ ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے معذور افراد کی لیجسلیشن کے اندر ہو پہلا. دوسرے نمبر پہ یہ ہوگا کہ جب ہم قانون سازی کی بات کریں گے تو پھر UNCPRD نے ہمیں 4 کور ایریاز دیے ہیں, ہیلتھ, ایجوکیشن, امپاورمنٹ اور لائیولیہڈ. ان 4 ایریاز کے اندر کس طریقے سے معذور افراد کو شریک کیا جا سکتا ہے اور ان کی پارٹیسپیشن کو یقینی بنایا جا سکے. اب میں ایگزامپل آپ کو دوں گا کہ ہمارے یہاں ہسپتال موجود ہیں, ان ہسپتال کے اندر معذور افراد کے داخلے کے لیے ریمپس موجود نہیں ہیں. ہمارے یہاں اسکول موجود ہیں, پاکستان میں تقریباً 1,55,000 اسکول ہیں, اس میں سے لوگ ہمیں کہتے ہیں جی 1 لاکھ جو اسکول ہیں ان کے اندر تو بجلی موجود نہیں ہے. آپ ایکسیسیبلٹی کی بات کرتے ہیں, ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ابھی ایکسیسیبلٹی کی بات ہماری بے شک نہ مانیں, لیکن اب جو ریہیبلیٹیشن فیز جب شروع ہونے جائے گی تو آپ اس سٹیج پہ ان تمام چیزوں کو جو آپ نے اپروو کی ہوئی ہیں جن کے اوپر ہلکی سی لیجسلیشن موجود ہے ان کو تو امپلیمنٹ کریں. ٹھیک ہے, اوکے. محمود صاحب یہ جو قانون سازی کے اوپر اکثر بات کرتے ہیں قانون بن جانا چاہیے, موجودہ حالات کے پیش نظر آپ کے خیال میں اس قسم کی اگر قانون سازی ہو تو اس سے کیا فائدہ ہم اٹھا پائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ قوانین جو ہیں انہیں بنانا یقیناً امپورٹنٹ ہوتا ہے. نیاز اللہ صاحب نے بھی کہا کہ لیجسلیشن ہونی چاہیے, لیکن اس سے زیادہ جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ ول ہے. اگر ہم ذرا پیچھے چلے جائیں تو 1981 کی بات ہم نے سب نے کی. 1981 میں جو کچھ ہوا ٹھیک ہے, یونائٹڈ نیشنز کے کہنے پہ ہوا, لیکن اس کے پیچھے جو ول تھی وہ اگر مجھے یہ کہنے کا موقع دیا جائے تو وہ اس وقت کے جو صدر مملکت تھے ان کی بیٹی تھی. ٹھیک, وہ کہیں پہ کوئی ایسا انٹرسٹ انوالو نہیں تھا کہ عوام کے لیے کچھ کیا جا رہا. ذاتی تجربہ تھا, ایک ذاتی انٹرسٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کام ہو. بالکل ایسا ہی ہوا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل ول آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ میرے خیال سے ہم نے اگر ہم صرف لیجسلیشن کی بات کریں تو 2006 میں دسمبر 2006 میں یونائٹڈ نیشنز کا جو کنونشن فار ڈسیبلٹی تھا وہ آیا سامنے, اور ہم نے مارچ 2007 میں اس کے پبلک ہو جانے کے بعد 2008 میں جا کے اس پہ سائن کیے. سپٹمبر 2008 سائن کر رہے ہیں, ریٹیفائی تو نہیں کیا؟ ہم نے سائن کر لیے, اس پہ ریٹیفائی نہیں کیا. 50 آرٹیکلز تھے اس کے, اور میرا خیال ہے کہ اگر اس کے سگنیٹریز ہونے کی وجہ ہم اس کے سگنیٹری ضرور ہیں, لیکن اگر ہمارے جو اتھارٹیز ہیں ان میں سے کسی سے بھی یہ پوچھ لیا جائے کہ ان 50 آرٹیکلز میں سے کوئی ایک آرٹیکل آپ صرف ہمیں بتا دیں کہ وہ کیا ہے,
تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو نہیں پتا ہوگا. اتنی سادگی سے آپ نے اتنی اچھی حقیقت بیان کر دی. یہ پڑا کدھر وہ؟ یہ بل پڑا ہوا ہے آئی تھنک یہ ریٹیفیکیشن کے لیے جس کے بعد اس کی انفورسمنٹ شروع. یہ کہاں پہ آئی ہوئی؟ ایکچولی یہ سائننگ کے بعد جب ڈسیبل پرسنس کی جو آرگنائزیشن ہے انہوں نے موومنٹ اسٹارٹ کی کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کو ریٹیفائی کرے, کیونکہ جب تک اس کو ریٹیفائی نہیں کریں گے نہ یہ لوکل قانون کا حصہ بن سکتا ہے اور نہ ہمارے پاس کوئی لیجسلیشن ہوگا. اور یہ یو این کنونشن جسٹ ایک ڈاکیومنٹ ہے خوبصورت سی, اب جب تک ہم اس کو ریٹیفائی نہیں کریں گے. لا جو ہے اس کے بنانے کی ضرورت بالکل ہے, اس سے قطعاً انکار نہیں ہے. اس کی مثال بہت بڑی, اگر ترقی یافتہ اقوام کی طرف جائیں تو امریکن ڈسیبلٹی ایکٹ ہے جو کہ ظاہر ہے ایک عرصے سے نافذ العمل ہے اور وہاں آپ کو ایسا کوئی مسئلہ نظر نہیں آئے گا اور وجہ اس کی لیجسلیشن ہی ہے. لیکن یہاں اگر آپ لیجسلیشن اور ول ان دو چیزوں کو اکٹھا کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. ابھی you want to say something? Go ahead. Yeah, I just want to ask کہ اگر ہم ایک پریکٹیکل اسٹیپس آئیڈینٹیفائی کر دیں انہی ایگزسٹنگ لاز کو لے کے, تو ہمیں کوئی نئی obviously اس کی ضرورت تو ہر دور کے ساتھ پڑتی ہے. یہ بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہے, لائک پاکستان میں جب سے ارتھ کوئک اور اس کے بعد اب جو اتنا بڑا ڈیزاسٹر آیا ہے فلڈ رسپانس میں, تو وہاں پہ ڈسیبل پرسنس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور ان کے لیے جو فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ نہیں کی جا رہی, کیونکہ ان کے جو پالیسیز ہیں وہ بہت ہائی لیول کی ہوتی ہیں. جو لوکل آرگنائزیشن جو پروجیکٹ امپلیمنٹ کر رہی ہیں وہ اس تک پہنچ ہی نہیں. یار بڑی اہم بات کی بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین. قانون سازی ہو یا اقوام متحدہ کے کنونشنز کی ریٹیفیکیشن ہو جس کے بعد وہ قابل عمل ہوگا, بائنڈنگ بھی ہوگا پاکستان کے اوپر, ہمیں اپنے قوانین اس کی روشنی میں ڈھالنے پڑیں گے. یہ اسی وقت کارگر ثابت ہوگا جب ہم آئیڈینٹیفائی کر پائیں کہ یہ کام کریں گے تو اس سے معذور افراد کو یہ فائدہ ہوگا. وہ کیا کام کرنے کے ہیں, کس قسم کی سہولیات چاہیے, کس قسم کی اپرچونٹیز چاہیے, یہ ہم پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. ہمارے پاس اسٹوڈیو کے اندر ایکسیپشنلی کوالیفائڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں معذور افراد کے عالمی دن کے حوالے سے. معذور افراد کا عالمی دن. پاکستان کے اندر معذوری جو ہے لوگ اکثر اس سے معذرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ایک اپولوجیٹک رویہ ہے یا اس کو بنیاد بناتے ہیں اپنی آخرت کو سنوارنے کا. آج ہمارے اسٹوڈیو کے اندر جو نمائندگان بیٹھے ہیں وہ کسی طور بھی معذور نہیں ہیں, ان دا سینس دے آر کمپلیٹ پرسنالٹیز. مختلف ہیں لیکن دے کمپلیٹ پرسنالٹیز اور ہم میں سے بہت سے کہیں زیادہ کوالیفائڈ ہیں, لیکن ان کی جو ضروریات ہیں, ان کے لیے جو مواقع فراہم کرنے کا جو ذریعہ بننا ہے وہ قانون سازی نے بھی بننا ہے اور رویے کی تبدیلی نے بھی بننا ہے. عاطف صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا کون سا بڑا ایشو ہے جس کو مثلاً کسی پالیسی سٹیپ کے ذریعے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ پالیسی سازی کو تو ہم بات کر لیں گے لیکن کیا ایشو ہے مثلا اگر مثال دیں تو کیا ہوتا ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں, ڈسیبلٹی کو ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں یہ ہیلتھ کا مسئلہ ہے, معذور افراد کا علاج کرنا ہے, اور ہم ہمیشہ منسٹری آف سوشل ویلفیئر کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ ان کی ویلفیئر ہونی. ہم منسٹری آف لیبر سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ڈسیبل پرسنس کو امپلائمنٹ کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ ہاؤسنگ اینڈ ورک سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ایکسیسیبلٹی کیوں نہیں ہے بلڈنگ میں؟ اٹس اے کراس کٹنگ ایشو. ہر منسٹری, ہر ڈپارٹمنٹ, ہر قسم کی پالیسی میں ڈسیبلٹی کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. ڈسیبلٹی ایشو نہیں ہے, اٹس اے انوائرمنٹل ایشو. آپ جب کوئی بلڈنگ بناتے ہیں, بڑے پروجیکٹ PC1 بنتا ہے, EIA کرتے ہیں, انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ, وائی ناٹ ڈسیبلٹی امپیکٹ اسسمنٹ؟ ڈسیبل پرسن کو ہم ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں. میرے پاس ویب پیج پہ سوال یہ کمنٹ بھی آیا ہوا ہے کہ ان پاکستان پیپل ود ڈسیبلٹی ہیو نو فیسلٹیز ناٹ ایون ان 5-star ہوٹلز. جی بالکل. اور آپ اس بلڈنگ میں آپ کو پتہ لگا کہ ہم نے کوئی فیسلٹی بنائی ہوئی ہے کہ نہیں بنائی ہے آپ کے لیے؟ اگر یہاں لفٹ نہ ہوتی تو کوئی بھی اوپر نہیں آ سکتا تھا, سب ڈسیبل. وہاں پہ بھی اور ہم لوگ سوچتے نہیں ان چیزوں کے بارے میں. جی ابھی اور کیا ایشو ہے جو آپ سمجھے کہ پریکٹیکل ایشو جس کی آپ نے بات کی اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ پریکٹیکل ایشوز کے لیے میں یہ کہوں گی کہ ہم ہمیشہ ایشوز کی بات کیوں کرتے ہیں. آپ اگر ڈسیبل پرسنس کو لیتے ہیں تو میڈیا میں ہر جگہ ہم ڈسیبلٹی کو ایک ایشو کے طور پہ لیتے ہیں. کیوں؟ جو میں نے ایشو ہی ابھی کہا, اچھا آپ دسیے کیا کہنا چاہیے. حالانکہ ڈسیبل پرسنس ایک ایشو نہیں ہے, ان کی جو کنسرنز ہیں ان کو آپ پریکٹیکل اسٹیپس کے تھرو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو رسپونڈ کریں. آپ اپنا ایک کنسرن بتائیں, چلے آپ نے تصحیح کر دی. اگر ہم وومن ود ڈسیبلٹیز کی بات کریں تو دے آر فیسنگ ٹرپل کائنڈ آف ڈسکریمنیشن. اٹس
इट्स ट्रू इन कम्युनिटी आप उनकी जो है फिजिकल डिसेबिलिटी बीइंग अ वुमन वो डिस्क्रिमिनेटिव हैं. सेकेंडली ये कि अगर उनकी कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है या विजुअल इम्पेयरमेंट है तो दे विल फेस डबल डिस्क्रिमिनेशन. और थर्डली ये कि उनके पास मौके नहीं है रोजगार के, उनको एक कम्युनिटी में एक बर्डन के तौर पर तस्वर किया जाता है. खानदान वाले भी उनको बर्डन समझते हैं, कम्युनिटी बर्डन समझती है, रियासत तो खैर हम सभी को बर्डन समझती है, उसकी तरफ तो तवज्जो देनी नहीं चाहिए. लेकिन हम बात रियासत से इस वक्त कर रहे हैं. हाउ डू यू एड्रेस दिस? ये तो सोशल इशू हुआ ना. ये तो सोशल इशू है, लेकिन इसको एड्रेस करने के लिए बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं. उसके लिए उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज दी जाए, उनकी फैमिलीज को जो है इतना मोटिवेट किया जाए कि कम्युनिटी के थ्रू उनको सपोर्ट किया जाए. और ये मोटिवेशन कौन देगा? ये मोटिवेशन दूसरे डिसेबल पर्सन जो कि इस जगह पे पहुंच चुके हैं, जिनको किसी न किसी तरह से उनकी सपोर्ट किया, उनकी फैमिलीज ने, उनके घर वालों ने, उनकी कम्युनिटी में, तो उन लोगों को एक दूसरे के साथ मिलवाया जाए. और मिसाल क्रिएट करनी है, हमने अच्छी मिसाल सामने लेके आनी है कि ये हो सकता है पाकिस्तान के अंदर. महमूद साहब, वुड यू एग्री? कोई आप इशू आइडेंटिफाई करें जिसको पॉलिसी चेंज करें थोड़ी सी, या कानून साजी करें, या विल हो तो वो तो चेंज हो सकता है. मेरा ख्याल है कि हम सबसे पहले तो ये चीज कंसिडर कर लें और इसको बड़ी अच्छी तरह समझ लें कि हमें ये पता है कि हमारे मुल्क में इट्स मोर देन 12 मिलियन पीपल दोज हु आर फेसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज. 1 करोड़ 20 लाख ये हमारी वफाकी मर्दमशुमारी कमीशन की रिपोर्ट कहती है, जो शायद कम हो हकीकत से, क्योंकि आदाद-ओ-शुमार जो हैं बिल्कुल कम, बिल्कुल ठीक रिपोर्ट भी नहीं होते हैं. ठीक. और जब हमें ये पता है कि हमारे मुल्क में 1 करोड़ 20 लाख लोग जो हैं वो डिसेबिलिटी से दो चार हैं किसी ना किसी तरह, तो हमें अलग से कुछ डिपार्टमेंट्स बनाने की, स्पेशल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट मुझे आज तक समझ नहीं आया. ठीक. कि हमें एक स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाने की क्या जरूरत थी? हम उसी अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं डेवलप कर सकते थे कि जो पीपल विद डिसेबिलिटीज की एजुकेशन का मामला भी. अच्छा, मैं आपसे काउंटर को सवाल करता हूं कि आपका मकसद तो कंसर्न को एड्रेस करवाना, मैं इशू नहीं कह रहा, कंसर्न को एड्रेस करवाना है ना. वो स्पेशल एजुकेशन के जरिए हो या किसी एजुकेशन के डिपार्टमेंट सब्सिडी के जरिए हो, आपका इशू तो कंसर्न तो एड्रेस हो गया ना. बिल्कुल दुरुस्त हुआ, लेकिन जब आपने उसको स्पेशल कर दिया और उसे आपने बाकी मेन स्ट्रीम से सेपरेट कर दिया, तो आपने दरअसल मसले को, आपके यहाँ तो वैसे OHDs की जो टर्मिनोलॉजी है उससे क्या मुराद ली जाती है, तो आपने मसले को साइड पे लगा दिया. हाँ, go ahead. मैं उनकी बात से थोड़ा सा ये करूंगी कि जब हम उस वक्त जब मिनिस्ट्री स्टार्ट की गई थी तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस वक्त जब मैंने और आतिफ साहब ने जब स्पेशल एजुकेशन सेंटर में ही एजुकेशन ली है, तो उस वक्त हमें लगता था कि दैट वाज द नीड फॉर द टाइम. लेकिन अब जो है वो मेन स्ट्रीमिंग की तरफ आ रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस आ गई है, तो दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट मोर मेन स्ट्रीमिंग. छोटी सी मिसाल देता हूँ इसकी. आज से कोई 2-1 बरस पहले मैंने एक ऑडियो फाइल अपने कंप्यूटर में प्ले की जो कि ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवी थी. ठीक. ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवी का शायद हमारे मुल्क में इस पे ये बताने के लिए कि होती क्या चीज है, आपको एक लंबा उसके लिए एक डिबेट चाहिए. वो मूवी जब मैंने प्ले की तो उसको बज़ाहिर कोई सुनी सुनाई आवाज थी जो उसको डिस्क्राइब कर रही थी. बहरहाल उसने बताना शुरू किया कि दिस इज फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, एंड आई एम प्राउड टू बी द फर्स्ट एवर अमेरिकन प्रेसिडेंट टू रीड इट. अमेरिकी सदर George W. Bush was the reader. And he did not make any mistake? I listened to the movie for around 95 minutes and I loved it. I'm sure. अच्छा, बड़ी अच्छी बात है जी. वैसे चले उनके हवाले से भी कोई अच्छा काम सामने आया. अली जब्बर साहब, नियाज़ साहब, आप इस तरह डिबेट में आइए, वो कंसर्न आइडेंटिफाई कीजिए जो कहीं पर पॉलिसी मॉडिफाई करने से, सोशल रवैया चेंज करने से उसका बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है. गो अहेड. कंसर्न्स तो जिस तरह आतिफ साहब ने कहा कि इट्स अ क्रॉस कटिंग इशू, लेकिन मेरे जहन में जो पहला कंसर्न है वो ये कि एक्सेप्टेंस. हम डिसेबिलिटी को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते. हम हमेशा पेशेंट और एक ऐसा बंदा समझ के जो कि एक मौशरे में कभी जो है इम्पॉर्टेंट फिगर कभी भी नहीं कहलाता, उसे पीछे छोड़ के आगे चलना शुरू कर देते. अच्छा, ये कंसर्न, लेकिन इसको एड्रेस किस तरह किया जाए? इसका दावा करना हो तो क्या करें? इसके अब एड्रेस करने के डिफरेंट तरीके हैं. जिस तरह ये इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर इसके बाद डिफरेंट तरीकों से, जिस तरह डॉन टीवी का मैं बड़ा ये कदम अच्छा लगा कि उन्होंने इस इशू को आगे सामने लेकर आए और मीडिया सामने लेकर आए. मुझे खदशा ये था कहीं आप शुक्रिया ना अदा कर दें, वरना मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती. आपने इंतहाई अच्छे तरीके से फिक्रे को संभाला जी. थैंक यू वेरी मच जी. तो
اس طرح مطلب ڈفرینٹ کیمپینس لانچ کرنی چاہیے, اویئرنیس ریزنگ کیمپینس کہ ڈسیبلٹی از ناٹ این ایشو, از ناٹ این سیپریٹ ایشو جسے ہم بہت اسے ڈریں کہ یار یہ کیا چیز آ گئی ہے, اس کو ہمیں سنبھالنا ہے, اسے ٹھیک کرنا ہے, ریکٹیفائی کرنا ہے. تو رویوں کی تبدیلی جو ہے اس کے لیے ہمیں کیمپین سے. نیاز اللہ صاحب آپ کے پاس میں یہی سوال لے کے آؤں گا, لیکن بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. معذور افراد کا عالمی دن, قانون سازی کی بھی ضرورت ہے, پالیسی کی تبدیلی کی بھی ضرورت ہے, اور اس معاملے کو, اب میں ایشو نہیں کر رہا, معاملے کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنے دوسرے دوستوں سے پوچھیں گے کہ ان کی کیا تجاویز ہیں. اسٹے ٹیونڈ. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم خدا ترس بھی ہیں, لیکن بعض اوقات اپنی کم فہمی کی وجہ سے بہت سے ایسے رویے اپنا لیتے ہیں کہ جو ظالمانہ رویوں کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. مثلا مجھے یاد پڑتا ہے کہ جتنے بھی ٹیلی ویژن کے اوپر میں ڈرامے دیکھتا آیا ہوں, اس کے اندر معذور افراد کو یا تو ایک وجہ تضحیک بنایا گیا, یا ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جرائم پیشہ افراد کی کیٹیگری کے اندر رکھا گیا, اور یا پھر ان افراد کے طور پر پیش کیا گیا جن کو اللہ واسطے مدد کی ضرورت ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ لوگ ہمارے اپنے ہیں اور یہ ہم ہی ہیں. اصل میں صرف یہ ہے کہ یہ ان کا لائف سٹائل جو ہے ذرا مختلف ہے, اور ان کی جو خاص ضروریات ہیں اس مختلف لائف سٹائل کی وجہ سے ان کو کس طریقے سے ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. ایک, ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم سے زیادہ کوالیفائڈ لوگ ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں 5 کوالیفائڈ لوگ موجود ہیں اور معذور افراد کے نمائندہ کی حیثیت سے. نیاز اللہ خان صاحب, آپ بتائیے گا کہ ابھی ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کوئی ایسے ایشوز جو آپ کے ذہن میں ہو جو تھوڑی سی تبدیلی سے, پالیسی کی تبدیلی ہو, رویے کی تبدیلی ہو, اس کا بڑا فائدہ ہوا ہو معذور افراد کو, یا ہو سکتا ہو. میں ابھی ریسنٹ ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ جو پاکستان کی نئی ایجوکیشن پالیسی آئی ہے, اس میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ انہوں نے ریکگنائز کیا کہ جی انکلوسیو ایجوکیشن اور چائلڈ فرینڈلی ایجوکیشن ہوگی, جس کی وجہ سے اسپیشل چلڈرن انہوں نے ٹرم یوز کیا, جس سے میں ایگری تو نہیں کرتا, لیکن بہرحال دیٹ از اے گڈ اپرچونٹی فار اس کہ وہ ان لوگوں کو مین اسٹریم ایجوکیشن میں ان کو ہوگا. اس کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے کہ اس وقت, اگر میں فگرز میں نہیں جانا چاہتا لیکن اندازہ آپ کو بتا دوں, جو بائیس فگر ہے وہ 600,000 کی ہے. انڈیپینڈنٹ سورسز اس کو 2 ملین کہتے ہیں کہ وہ چلڈرن ہیں جو ڈسیبلٹیز کی وجہ سے اسکول جانے چاہیے, اور انٹرسٹنگ فگر یہ کہ اونلی 32,000 چلڈرن جو ہیں وہ اسکولز میں جاتے ہیں. The rest they are not in the schools, they are either in madrasa. جانے کتنے چاہیے, دوبارہ فرمائیے گا. جو منیمم فگر ہے اگر ہم گورنمنٹ کا کنزرویٹو اسٹیمیٹ لگاتے ہیں وہ 600,000 ہے. انڈیپینڈنٹ سورسز اس کو کہتے ہیں 1.2 ملین, اور این جی اوز کہتی ہیں 2 ملین. یعنی 20 لاکھ میں سے صرف 33,000 بچے ایسے ہیں جو اسکول جا پاتے ہیں, حالانکہ 20 لاکھ لوگوں کو, 20 لاکھ بچوں کو جانا چاہیے. ایگزیکٹلی. اب آپ یہ سوچیں کہ ایک تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میں اس چیز کی مخالفت میں یا بحث میں نہیں پڑتا کہ اسپیشل ایجوکیشن ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسپیشل ایجوکیشن اس ملک کی نیڈس کو پورا نہیں کر سکتا اگر ہم صرف اسپیشل ایجوکیشن پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک شہر کے اندر ایک اسکول سینٹر میں ہے تو ایک بچہ جو شہر کے کونے میں رہتا ہے اس کو وہاں تک کون لے کے آئے گا, کون چھوڑ کے جائے گا. یہ والے چھوٹے چھوٹے ایشوز کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے یہ سب سے آسان کام یہ ہے کہ جو قریبی نیبرہڈ ہے ان سکولز کے اندر جو بچے ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کو انرول کیا جائے, ان کو وہیں پہ تعلیم کے مواقع معاہد. اچھا, لیٹ می آسک یو اسی نقطے کو بڑھاتے ہوئے عاطف شیخ صاحب کہ اگر 20 لاکھ 2 ملین نے بتایا بچے جو اسکول جانے چاہیے معذور, ان میں سے صرف 33,000 جا رہے ہیں, تو باقی بچے اسکول کیوں نہیں بھیجے جا رہے؟ دیکھیں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ پاکستان کے اندر آج کل کچھ, میں رپورٹ بھی پڑھ رہا تھا کہ کھانے پینے کے اوپر خرچہ لوگ کم کر رہے ہیں کیونکہ مہنگائی ہے, لیکن خرچہ بڑھ گیا ہے تعلیم کے اوپر. یعنی ایک طرف ہمیں معاشرے کے اندر بچوں کو تعلیم دلوانے کا رجحان بڑھتا ہوا نظر آتا ہے, دوسری طرف جو معذور افراد ہیں اور جو معذور بچے ہیں وہ ہم اسکولوں میں کیوں نہیں بھیجتے ہیں؟ وہ اس لیے اسکول میں نہیں بھیج سکتے کہ جہاں تک ابھی نیاز صاحب بات کر رہے تھے کہ اسپیشل ایجوکیشن جو سینٹرز ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہیں, ہر جگہ نہیں ہیں, اور جو عام اسکول ہیں وہ بالکل بھی ایکسیسیبل نہیں ہیں. اگر ویل چیئر پہ ہے بچہ تو وہ کس طرح اسکول جا سکتا ہے, اور اگر کوئی ویژولی امپیئرڈ بچہ تو کیا اس کے لیے بریل میں وہاں بکس اویلیبل ہیں جو کہ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں کسی حد تک سہولیات کی فقدان کی بات کر رہے ہیں. اگر تمام اسکولوں کو بیسک ڈسیبلٹی فرینڈلی فیسلٹیز ڈال دی جائیں تو وہ بچے اپنے قریبی اسکولوں میں دوسرے بچوں کے ساتھ یہ بھی رویہ ہو سکتا ہے ابھی کہ جو ہم, جس طرح میں نے کہا کہ ہم خدا ترس بھی ہیں اور خدا خوفی کے بغیر بہت سے کام بھی کرتے ہیں, کم فہمی. یہ بھی اس کے اندر ایشو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں جی کہ
اس نے پڑھ لکھ کے کیا کرنا ہے؟ بالکل بہت زیادہ, یہ تو بالکل کامن ایشو ہے, کیونکہ ڈسیبل پرسنس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم چیلنج بنا لیتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بے شک ڈسیبل ہے, بیٹی ڈسیبل ہے, لیکن ہم اس کو تعلیم بھی دیں گے, ہم اس کو ایجوکیشن میں بھی ڈالیں گے. یہ ہونا چاہیے نہیں, یہ نہیں ہے چاہیے. ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ اگر ڈسیبلڈ ہے چیلنج نہ بنائیں, بلکہ اس کو پراپر فیسلٹیز دیں. ہم نے انکلوسیو ایجوکیشن میں اس کو صرف ڈالنا نہیں ہے, ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ وہ وہاں پہ تعلیم بھی حاصل کر سکے. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں, اور یہ ایک مطلب ہم ڈسیبلٹی کو ایز اے چیلنج لیتے ہیں تو وہاں پہ پرابلم آتی ہے. محمود صاحب, آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے, کیا واقعتاً یہ رویہ پریویل کرتا ہے کہ جی اس کو تعلیم, ہمارے پاس 2 بچے ہیں, ان میں سے ایک بچہ جو ٹھیک ہے ان کوٹس اگین, اس کو تعلیم دلوائیں, جی اس نے کیا کرنا ہے؟ فیملیز کے اندر تو یہ رویے موجود ہی ہیں. میں جب ماسٹرز میں ایڈمیشن لینے گیا تو جس انسٹیٹیوٹ میں نے ایڈمیشن لے رہا تھا, وہاں کے ڈائریکٹر نے مجھے کہا کہ بیٹا تم نے BA کر لیا, بس کرو, سیٹ ضائع کرو گے. دس واز دا پرسنل ایگزامپل, سیٹ ضائع کرو گے. اور مجھے اس وقت اگر کبھی آپ اپنی لائف کی سٹرگل کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو بڑا ایک خود سے بھی ڈر لگتا ہے, بڑا ڈراؤنا خواب لگتا ہے. میں نے اسے کہا کہ میں اگر آپ مجھے ایڈمیشن نہیں دیں گے تو میں پھر کورٹ سے لے لوں گا, اور یہ مجھے کرنا پڑا. اچھا, آپ نے پھر کورٹ گئے؟ پھر آپ؟ میں کورٹ نہیں گیا, جب میں نے صرف یہ تنبیہ جاری کی تو مجھے ایڈمیشن مل گیا. چلے, خدا خوف ہی نہیں ہے, عدالت کا خوف تو ہے تھوڑا بہت تو, لیکن یہ رویہ پریویل کرتا ہے, یہ رویہ بری طرح سے پریویل کرتا ہے. اور اچھا, اب اس ماحول میں, اور اب نیاز صاحب میں آپ کے پاس یہ سوال لے کے آ رہا ہوں, اگر اس ماحول کے اندر آپ بہترین پالیسی معیار بھی بنا دیں, بہترین ادارے بھی بنا دیں, اگر لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہوگی کہ ایشوز نہیں ہیں, کنسرنز ہیں, چیلنج نہیں ہے, ڈیفرنٹ لائف سٹائل ہے, تو پھر معاملہ تو طے نہیں ہوگا نا جی. نہیں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پالیسی, میں نے پہلے بھی شروع میں اگر یاد ہو کہا تھا کہ پالیسی تبدیل کرنے سے اکیلا فرق نہیں پڑے گا. آپ کو جو ہے نا بیسٹ پریکٹسز جس کو ہم بعض وقت یوز کرتے ہیں, میں تو اس کو کہتا ہوں گڈ پریکٹسز ہمیں ڈیولپ کرنی پڑیں گی, سوسائٹی کو دکھانے پڑیں گی. جیسے کہ آج کے آپ کے اسٹوڈیو میں جو لوگ بیٹھے ہیں, ان کا کسی نہ کسی حوالے سے رول ماڈلز ہیں. مجھے یہ بتایا جائے کہ پاکستان میں ساؤتھ ایشیا ڈسیبلٹی فورم کے حوالے سے اگر عاطف شیخ صاحب کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ بھی تو پاکستانی ہے نا, پوری ساؤتھ ایشیا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ, اتنی جگہوں پہ گئے ہیں, انہی اسکول سے, انہی عام اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہیں. ان میں سے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کوئی اسپیشل اسکول سے پڑھ کے آیا ہو. زندگی کے تمام جو ہیں مواقع ہیں, یا جس کی ڈگری کہیں واپس بھیجنی پڑی ہو, ایگزیکٹلی, اس میں مجھے اسپیشل کا لفظ اسپیشل ایگزامینیشن کے لیے. صرف میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوگی آپ کے اس فورم کو مواقع کو یوز کرتے ہوئے, میں یہ کہوں گا کہ یہ جو رویہ ہے معاشرتی, اس معاشرتی رویے میں تبدیلی تب ممکن ہے جب ہم اس کو ذاتی سطح پہ بھی سوچیں گے. ٹھیک, ذاتی سطح پہ ہمارے یہاں سوچنے کے مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں, لوگ اس کو ایپیتھیٹک دیتے ہیں. جیسے آپ نے بہت ساری باتیں پہلی وضاحت کر دی کہ لوگ کس طرح دیکھتے ہیں. میں صرف یہ کہوں گا, جب آپ نے کہا تھا لیجسلیشن, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی لیجسلیشن ہے, آپ یہ آرڈر کر دیتے ہیں کہ جی گورنمنٹ اسکولس کے اندر تمام گورنمنٹ آفیسرز کے بچے پڑھیں گے. ٹھیک, آپ ایک چھوٹی سی لیجسلیشن یہ ہے, اگر آپ اس سے دیکھیں کہ کیا آپ کے یہاں تمام رویہ تبدیل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بالکل صحیح, اب یہ چھوٹی سی ایک سٹیپ ہے. اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ تمام اسکولس کے اندر جو بچے ہوئے ڈسیبلٹیز ہیں یا ان کو کوئی چیلنجز ہیں, ان کو اجازت ہے. اچھا, دوسرا جو میجر ایشو ہے جو کوئکلی میں آپ کی ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, وہ جاب ریلیٹڈ ہے. ہمارے یہاں اس میں یہ چھوٹا ایشو نہیں, یہ بڑا ایشو ہے. میں اس کے اوپر میں بریک کے بعد واپس آؤں گا اور شبر صاحب سے بھی بات کریں گے کہ جو مواقع کی فراہمی ہے اور معاش کی فراہمی کے مواقع بالخصوص, اس کا کیا ایشو ہے, اور اس کے آخر میں آ کے پھر اس کو کلوز بھی کریں گے. ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. آپ اس وقت میرے کوٹ کے اوپر ایک سلوگن دیکھ رہے ہیں, میک دا رائٹ ریئل. ہم ذرا وضاحت لیتے ہیں کہ ہے کہ عاطف صاحب یہ کیا ہے, میں نے کیوں لگایا ہوا اپنے کوٹ جی. ایک تھرڈ ڈیکیڈ لانچ کی جا رہی, ایک پوری ڈیکیڈ 2012 سے لے کے 2023 تک. اس ڈیکیڈ میں تمام یونائٹڈ نیشن کے ممبر ممالک کو کہا جائے گا کہ وہ ڈسیبل پرسن کو انکلوڈ کرنے کے لیے اقدامات کریں, اور جتنی پالیسیز پچھلے 20 سالوں میں لاسٹ 2 ڈیکیڈز میں بنی ہیں ان کو ریئل کیا جائے, یعنی میک دا میک دا رائٹ ریئل. اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس دفعہ اس ڈیکیڈ میں کہا جا رہا ہے کہ ڈسیبل پرسنس کو, نمائندوں کو ہر پالیسی امپلیمنٹیشن پروسیس اور میکنگ پروسیس میں ساتھ رکھا جائے گا. ویسے پاکستان میں تو یہ ہر پالیسی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جی آپ خالی خالی باتیں, بٹ دس از ویری امپورٹنٹ. لیٹس ڈو 1 2 3. اگر آپ نے ریکمنڈیشنز دینی ہو تو کیا ریکمنڈیشن دیں گے آج کے دن کے حوالے سے, کیا کرنا ہے آج کے دن کے حوالے سے؟ جو پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایک سلوگن ہے کہ میکنگ MDGs انکلوسیو,
मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को इंक्लूसिव बनाएं, वरना 2015 तक कुछ टारगेट अचीव नहीं होंगे अगर आप डिसेबल्ड 10% पॉपुलेशन को एक्सक्लूड करते हैं। तो आज के दिन के हवाले से जो स्लोगन रेज किया जा रहा है कि यूएन कन्वेंशन को रेटिफाई किया जाए, तमाम गवर्नमेंट्स, ये जो हमारे पास पड़ा हुआ ये यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है, हमने इसके ऊपर साइन कर दिया है और इसको रेटिफाई कुकी मार दी, लेकिन फाइल आगे मूव नहीं किया। फाइल मूव करने का वक्त आ गया जिसके ऊपर हम रेटिफाई कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं इसको रेटिफाई करने। और इसके अलावा ये कि पॉलिसी मेकिंग में डिसेबल्ड पर्सन्स की नुमाइंदगी बहुत जरूरी है। ठीक, नंबर 2 अभी गो अहेड। जी, मैं ये कहूँगी कि जैसे यूएन कन्वेंशन है और जितनी भी पॉलिसीज हैं, इन सबको लेते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी, लेकिन प्लस ये जो आजकल के हालात में पर्सन विद डिसेबिलिटीज और जो बूढ़े अफराद हैं जो कि इन फैसिलिटीज तक नहीं पहुंच सकते, उनकी कंसर्न्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाए, उनके लिए प्रॉपर जो सर्विसेज हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक डिजास्टर खुदा ना ख्वास्ता को अगर कोई और डिजास्टर भी आता है तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि डिसेबल पर्सन, आप ये नहीं कि बाद में भी कोई डिसेबल खुदा न ख्वास्ता हो सकता है, तो उसके लिए भी आपके पास प्रिपरेशन होनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई डिजास्टर आता है हम ये देखते हैं कि नए डिसेबल पर्सन आए हैं, जो पिछले थे वो नहीं रहते क्योंकि वो डिजास्टर्स में खत्म हो जाते हैं। कुदरती आफात से निपटते वक्त जो पॉलिसी बनाई जाए उसके अंदर माजूर अफराद के लिए बिलखसूस खास एहतमाम किया जाए, और जो पिछले कुदरती आफात से मुतासर अफराद हैं उनके लिए भी पॉलिसी बने, उनको इंटीग्रेट किया जाए कंसर्न्स के अंदर। इसके अलावा जी महबूब साहब, मेरा ये ख्याल है कि वो किसी ने कहा था कि है कदम कदम कयामत ये सवादे कुएं जाना, तो इस कदम कदम कयामत को आसान बनाने के लिए एक्सेसिबिलिटी बैरियर्स को रिमूव किया जाए। एक्सेसिबिलिटी का बयान फरमाया, एक्सेसिबिलिटी से मुराद क्या है? मुराद ये है कि जिंदगी में वो तमाम सहूलियात और वो तमाम चीजें जो आम अफराद को दस्तयाब हैं वो इन चैलेंजेस के साथ या इन कंसर्न्स के साथ मौजूद अफराद को भी दस्तयाब करवाई जाए। ठीक ठीक, और इसके लिए ज़ाहिर पॉलिसी भी बनानी पड़ेगी, मीडिया को भी कैंपेन चलानी पड़ेगी, मीडिया पे इडियम्स और प्रोवर्ब्स चेंज करने पड़ेंगे। आप पिछले दिनों से कुछ एक ऐड देख रहे होंगे, किसी एक चैनल पे शायद चल रही है, बल्कि काफी सारे चैनल्स पे चल रही है कि तालीम के बगैर इंसान अंधा गूंगा बहरा। इसका मतलब है कि जो अंधा गूंगा बहरा है वो तालीमी याफ्ता हो ही नहीं सकता। तो ये हमारे जो सरकारी नशरियाती इदारों से लेकर गैर सरकारी नशरियाती इदारे भी इसमें भरपूर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने रवैयों को तब्दील करें। मेरा तो ख्याल है कि जो महमूद साहब ने बात की इसके बाद इस ऐड को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देना चाहिए। मैंने इत्तफाक की बात है ये ऐड नहीं देखा, होपफुली मेरे प्रोग्राम के अंदर नहीं चल रहा होगा, और अगर चल रहा है तो इसको तब्दील करने की जरूरत है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, और मेरे ख्याल में बड़ी आपकी अच्छी तजवीज़ है, और ऐसे दूसरे एड्स भी जिसमें रेफरेंस जो है, जिसमें मैंने पहले गुजारिश की थी। लेट्स गो टू अली शब्बर साहब जी, आपकी क्या रिकमेंडेशन होंगी? जिस तरह इस प्रोग्राम से भी हमें काफ़ी पता चला होगा और पहले भी काफ़ी क्लियर थे इश्यूज और कंसर्न्स क्या है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के। अब हमें ज़रूरत है कि इसके ऊपर नेशनल प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाए कि इनके जो है सोल्यूशंस क्या है। सोल्यूशंस भी सामने आ जाएंगे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाए, उसके ऊपर नेशनल प्लान ऑफ एक्शन प्रॉपरली बनाया जाए जो कि स्मार्ट हो, जैसे कि सस्टेनेबल, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ठीक ठीक जी न्याज साहब। अच्छा, मैं दो गुजारिशात आपके कहूँगा। एक गुजारिशात ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के हवाले से हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर है इसको आगे बढ़ाया जाए, नौकरी के मौके निजी शोबे को देने चाहिए। एग्जैक्टली, मैं इसकी मिसाल दूंगा कि जैसे कुछ बैंक्स हैं, कुछ टेलीकॉम की कंपनी है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, टेलीनॉर, दे आर प्रोएक्टिवली डूइंग दिस, बट इसको बेस्ट प्रैक्टिस को अदर अदारों को, निजी अदारों को भी प्रमोट करना चाहिए, और ये जो अच्छी एग्जाम्पल्स हैं इनको मीडिया में दिखाया जाए ताकि दूसरे लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से अदारों ने इस तब्दीली को अपने अंदर इंटीग्रेट किया है। दूसरी छोटी सी बात करूंगा कि बहुत सारी डिसेबिलिटी जो पाकिस्तान में इस वक्त है वो प्रिवेंटेबल भी है, और उसमें एग्जांपल दूंगा ब्लाइंडनेस में कि 80% जो है वो ट्रीटेबल होती है अगर वो अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए और उसको मुनासिब मौके पर ट्रीटमेंट दी जाए। तो मेरी ये गुजारिशत होगी, जब गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े हेल्थ के प्रोग्राम शुरू करती है तो उसके अंदर, या जब हम सोशल मोबिलाइजेशन की बातें करते हैं, कम्युनिटी अवेयरनेस की बातें करते हैं, तो वहां पर ये कोशिश की जाए कि जब हम कोई सर्वे करें तो उसके अंदर डिसेबिलिटी का भी डाटा इकट्ठा करें। हो सकता है कि हमारी इन कोशिश की वजह से वो लोग जिस वक्त डिसेबिलिटी का शिकार है वो उस डिसेबिलिटी से बच जाए। बिल्कुल, आखिरी 10 सेकंड रह गए। आतिफ साहब, पाकिस्तान में हर इशू के ऊपर कोई ना कोई कैंपेन कर रहा है, आपके लिए कोई कैंपेन कर रहा है? यस और नो? नो। अभी कोई कैंपेन नहीं कर रहा। महमूद साहब, कोई कैंपेन नहीं कर रहा, आपके लिए कर रहा है? कोई ऐसा इंडिविजुअल, कोई बड़ा स्टार, कोई नोबडी इज कैंपेनिंग? नो वे। जी न्याज साहब। मैं खुद, चूंकि मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं दूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि वाकई वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ द स्टार व्हिच शुड बी वी नीड। मुझे नहीं कह रहे कि कोई कैंपेन नहीं कर रहा है, दूसरे अल्फाज में, सादे अल्फाज में। अली शाबर साहब? नहीं, नो, नोबडी इज कैंपेनिंग, नोबडी इज कैंपेनिंग।
لیکن آپ کو کیمپینرز کی ضرورت نہیں ہے. یو ہیو بین سچ گریٹ کیمپینرز. تھینک یو سو ویری مچ. ناظرین ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا, امید ہے آپ نے بھی سیکھا ہوگا. جو ایشوز ریز کیے گئے ان پہ توجہ دیجیے گا. ہمیں مدد کی نہیں, ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے, اور جو ایشوز ریز کیے ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.